قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا ہی کی طرف مائل ہو گیا۔ نوٹ کر لیجئے کیا اسباب بنتے ہیں رشد سے غی کے راستے پہ آنے کے، اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی وہ ہانپے، یا اس کو اگر چھوڑ دے تب بھی وہ ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ بس آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔ آپ دیکھیے کہ کتنی خطرناک بات ہے۔ تو فتنہ علم میں مبتلا شخص کا حال کیسے ہوتا ہے، ان آیات میں اس کی منظر کشی ہمارے سامنے آ گئی کہ کیسے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ اس علم سے عزت دے سکتا تھا، اور حقیقت ہے کہ علم اپنے صاحب کو عزت دیتا ہے، یہ حدیث سے بھی ملتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ معلومات کو اور چیزوں کو جان لینے کو ہی علم سمجھ لیتا ہے، حالانکہ علم خشیت کا نام ہے۔ اور میں اپنے آپ کو پہلے سناؤں پھر کسی اور سے کہوں، جب تک آپ میں خشیت نہ آئے کبھی کسی کو نہ دینے بیٹھے۔ بے ضابطہ طور پہ تو ہم ہر وقت ہی کسی نہ کسی کو دے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ باضابطہ طور پہ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو پہلے علم کا یہ باب بھی پڑھ لیجئے۔ اور وہ باب کیا ہے کہ کیا آپ کے اندر خشیت آئی ہے؟ بعض جب ہم کسی سے سنتے ہیں، اس کے لفظ ہمارے کانوں میں آتے ہیں، ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے اور یہ تو بڑا نیا موضوع ہے، چلے میں بھی آگے بتاتی ہوں۔ بتائیے، کوئی بری بات نہیں ہے، بلغوا عنی ولو آیا، لیکن ساتھ ساتھ خود کو بھی بتائیے۔ بعض دفعہ انسان دوسروں کو بتاتے بتاتے خود کو بھول جاتا ہے، تو الٹی ترتیب ہو گئی نا، قوا انفسکم کی بجائے واہلیکم پہلے ہوا، تو پھر تبھی تو لوگ ہمیں کھری کھری سناتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو فتنہ علم میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کیا اثرات ہوتے ہیں کہ اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے۔ وہ علم جس سے وہ دنیا اور آخرت دونوں بنا سکتا تھا، اس کو صرف دنیا بنائی۔ اب اس کی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ مثال ہے کہ آپ اس دولت کو پا کر شہرت، یعنی علم کی دولت کو پا کر تکبر کا شکار ہو گئے، یہی مثال تھی سمجھ لیجئے کہ ابلیس کی۔ پھر اسی طرح سے اس کو مال کمانے کا ذریعہ بنا لیا، حق چھپانے کا ذریعہ بنا لیا، اور اسی طرح سے اس کے تقاضے پورے نہ کیے، اور خود لینے کی بجائے دوسروں کو دینے کا شوق اتنا آ گیا کہ پھر لینا چھوڑ دیا اس لیے کہ دینا پڑے گا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کچا پکا علم آگے گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں آتی ہیں، اور پھر انسان کو پچھتاوے لگتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے دل کرتا ہے کبھی پیچھے پلٹ کر جائیں اور اپنی طالب علمی کی زندگی میں خود کو، اپنے آپ کو کھڑا کریں اور ایک ایک رول پہ عمل کریں، ہر سبق کو سمجھیں، ہوم ورک بھی کریں، ترجمہ بھی لکھیں، کیونکہ جنہوں نے خود محنت کرنی سیکھی ہوتی ہے پھر وہ دوسروں سے بھی کروا لیتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا جو سیکھنے میں ڈھیلے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی بات میں اچھی مینجمنٹ کر نہیں پاتے۔ پھر اسی طرح آخرت میں جو اثرات ہوں گے وہ تو بہت ہی برے ہوں گے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں علم نافع دے، ایسا علم دے کہ جس کے بعد ہم اپنی بھی آخرت سنواریں اور دوسروں کی بھی۔